سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اسی کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت میں اس کو بسایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ آخری جو اس کا شعر ہے وہ بڑا کمال ہے، اور پھر میں بتاؤں گا یہ نعت لکھی کس نے۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بعد حمد و صلوات، معزز و مکرم سامعین و حاضرین، یہ نعت کے شعر سن کر آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ کسی بڑے سنی عالم دین کوئی بریلوی کے شعر ہیں۔ یہ نعت دیوبندیوں کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی، یہ اس کے شعر ہیں۔ اج انہوں نے منن والے لیٹا لان چ انہوں نے چڑھ آتی ہے، گلیاں سجانے سے ان کو چڑھ آتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکا کو سجایا گیا۔
سجانی اوکھی ہوئی ہے تھے دے انہوں نے منن والے کو، تو وہ تو کہہ رہے ہیں حضور کے نور سے رب نے ساری کائنات کو سجایا کہ آسمان پہ ستارے ہو نہ یہ پھول تو کریو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ خاکی ہوں نہ میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا افتادہ اسی نام سے ہے، اور تپش ہستی کا گل افتادہ اسی نام سے ہے۔ معزز سامعین، شعر و شاعری میں ذرا کمزور ہوں، لیکن یہ چونکہ جزاک اللہ یہ اشعار اس لیے کہنے ضروری تھے، یہ بڑے عشق میں ڈوب کر لکھے گئے ہیں، یہ کیفیت کے اندر لکھے گئے ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے سے قبل کا ذکر کریں گے کہ آقا دو عالم علیہ السلام کا ذکر پیدائش سے قبل کب ہوا۔ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، حضور پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ گویا کہ روحوں کی دنیا میں، عالم ارواح میں جب ساری نبیوں کی روحوں کو رب نے جمع کیا، اپنے محبوب کی یہ شان بیان کر کے رب نے اپنے محبوب کا میلاد کیا۔ میلاد یاد رکھیے کوئی جھنڈی لگانے کا نام نہیں ہے، کوئی لائٹیں لگانے کا نام میلاد نہیں ہے، میلاد جلوس کا نام بھی نہیں ہے، میلاد نام ہے نبی پاک کی شان بیان کرنے کا۔ چاہے آپ کو گھر میں 2-4 بندوں کو بٹھاؤ، حضور کی نعت پڑھو، تلاوت اور نبی پاک کی کوئی صفت اور شان قرآن مجید کی آیات میں حضور کی زبان سے یا حضرت حسان ابن ثابت کے یہ چاہے یہ الفاظ ہی پڑھ دو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسے کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو اگر یہ شعر بھی پڑھ لیے جائے، تلاوت ہو جائے، حضور کی کوئی شان بیان ہو جائے، حضور کے اوصاف بیان ہو جائیں، تو آپ کی وہ محفل جھنڈیاں لگانے کی وہ حاجت مند نہیں ہے، لائٹنگ لگانے کی حاجت مند نہیں ہے، صرف اتنا کام کر لو، یہی حضور کا میلاد ہے۔ چاہے وہ چوک میں بیٹھ کر ہو جائے، گلی میں بیٹھ کر ہو جائے، گھر کے کمرے میں بیٹھ کر ہو جائے، جہاں بھی بیٹھ کر اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، ہر ایسی محفل میلاد کہلاتی ہے۔ تو ہم آج سب سے پہلا حوالہ دیوبندیوں کے پیر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، یہ اس کی کتاب ہے النشر الطیب، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اب اس کتاب کی لکھنے کی جو وجہ بیان کی ہے نا، وہ بڑی کمال ہے، بڑی ان سے کہا گیا جی کوئی ایسی کتاب لکھ کے دیں کہ ہو مختصر اور نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس میں بیان ہو جائے۔ یہ ہے اتنی سی کتاب ہے، غالباً یہ کوئی 264 صفحے بنتے ہیں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اس میں نبی علیہ السلام کی ساری سیرت بیان کر دی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب لکھی کیوں؟ کہتے جی اس دور میں جگہ جگہ پر بیماریاں، وبائیں اور طرح طرح کی زلزلے اور فتنے لوگوں میں پھوٹ پڑے ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں۔ تو میں نے سوچا امت کے بڑے بڑے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اللہ کی تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں
امت کے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور تالیف روایات مدح اور حضور کے ذکر کے معجزات کا بیان اور درود و سلام کی کثرت سے توسل کرتے آئے ہیں مشکلات میں. کہتے جب بھی مشکل ہوتی تھی، سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، جب مشکل ہوتی تھی امت میں، کسی کو بیماری آ گئی، کوئی وبا آ گئی، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، تو لوگ نبی علیہ السلام کا ذکر کر کے، حضور پر درود و سلام پڑھ کے، سرکار کی شان بیان کر کے اس بیماری اور مصیبت سے نجات حاصل کر کے نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے تھے. اور قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89. قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْتَفْتِحُونَ. نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل یہودی کیا کرتے تھے؟ فتحات طلب کرتے تھے نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت سے. حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، سرکار کی پیدائش سے بہت قبل. تو آج ہم سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا ذکر یہ ہے. امام سیوطی علیہ الرحمہ کی الخصائص الکبریٰ، خصائص کبریٰ کہتے ہیں بڑی خصوصیات کو، بڑی شان کو، بڑی شانوں کو جو انہوں نے جمع کی. حضور کی تو ہر شان ہی بڑی ہے، لیکن فرمایا جو بڑے واقعات ہوئے، جو مشہور ہوئے، امام سیوطی نے 2 جلدوں میں یہ عربی کے اندر آپ نے اس کو جمع کیا. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی ولادت سے قبل جو واقعات ہوئے وہ سارے ایک جگہ پر بیان کر دیے. اور کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 8. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، وعدہ لیا نبیوں سے. تو نبی علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھ کے فرمایا كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ. ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے سب سے پہلے مجھے بنایا. وَآخِرٌ فِي الْبَعْثِ فَبَدَا قَبْلَهُمْ. فرمایا اور بھیجنے میں سب سے آخر میں ہوں. اور کیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پالا کہ حضرت آدم کا وجود تو آدم علیہ السلام کا بنا، قرآن یہی کہتا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر وضاحت کی. نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ لما اخذ من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم کان محمد اول من قال بلا. جب رب نے عالم ارواح میں ساری روحوں سے کہا کہ جانتے ہو میں تمہارا رب ہوں، الست بربکم، تو نبی علیہ السلام کی روح تھی جس نے کہا کان محمد اول من قال بلا. سب سے پہلے جس روح نے اللہ کے اس سوال کا جواب دیا وہ نبی پاک کی روح تھی. یعنی دنیا میں حضور کی تخلیقات کے بعد، دنیا بننے کے بعد، روحوں کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کلام نبی علیہ السلام نے کیا، سب سے پہلا کلام. اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کے اندر، اور طبرانی، حاکم، بہقی اور بڑی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ متی کنت نبیا، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے. وہ سعودی لوگ جو اکثر حاجیوں کو ترجمہ دیتے ہیں نا، اس کے اندر میرے پاس موجود ہے، اگر کسی نے دیکھنا میں دکھا بھی دوں گا. کہتے حضور کو پتہ ہی نہیں تھا 40 سال تک کہ میں نبی ہوں. جن کی خبریں بڑے بڑے راہب دے رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں، جن کی آنے کی خبریں، اور اس کو خود پتہ نہ ہو میں نبی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا، اے ابو ہریرہ میں اس وقت بھی نبی تھا، میں جابر میں تب بھی نبی تھا. آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام کی ابھی نہ روح بنی تھی نہ جسم بنا تھا، ابھی وہ اس کے درمیان میں تھے، پورا وجود بھی نہیں بنا تھا، میں تب بھی نبی تھا. اور
حضور علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ نے، متى وجبت لک النبوۃ، حضور کب سے نبوت آپ کو ملی ہے؟ پہلے آپ کب سے نبی ہیں؟ اب کیا سوال ہے؟ متى وجبت لک النبوۃ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے واجب ہوئی ہے؟ آپ کب سے نبی بنے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال بین خلق آدم ونفخ الروح فی، فرمایا ابھی حضرت آدم کی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، میں تب بھی نبی تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے، حضور کا وجود وہ کس طرح کا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورانی شکل میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نورانی حالت میں تھے۔ اور وہ نورانی حالت کیسی تھی کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لما اقترف آدم الخطیہ، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہو گئی، اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم تم اور تمہاری بیوی نے درخت کے پاس نہیں جانا، اگر گئے تو حد سے کراس کرنے والوں میں سے ہو جائے گے، حد کو جو ہے نا کراس کرنے والے بن جاؤ گے، تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ چلے گئے، تقدیر الہی تھی، معاملہ چلنا تھا دنیا کا، اللہ تعالیٰ کا ایک کٹل فیصلہ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قال یا ربی بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تجھے اس نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں، میری مغفرت کر دے۔ تو قال وکیف عرفت محمدا، اے آدم تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کیسے جانتے ہو؟ یار اللہ جو سوال کر رہا ہے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ پوچھنے کی ضرورت ہے اللہ کو؟ اللہ کو نہیں ضرورت ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ اس کا مطلب بعض اوقات جانتے ہوئے بھی سوال کرنا کسی کے علم میں کمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاس یہ نہیں تھا، نبی کے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا، اور میں کہا تو یہی چیزیں گنتا رہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کیے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری میں کئی جگہ حدیث آئی ہے، فرشتے زمین پر گھومتے ہیں، ذکر کی محفلوں کو دیکھتے ہیں، جب اللہ کے پاس جب آسمان پہ جاتے تو اللہ کہتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو کیا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ جو رب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، میں ہر غیب کا جاننے والا ہوں، ہر ظاہر کا جاننے والا ہوں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ گواہی ڈلوانا چاہتا ہے۔ جب بھی رب سوال کرتا ہے تو اس سے مطلب اللہ کے علم کی محتاجی نہیں ہے، رب کا علم ازلی ابدی ہے اور علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو پوچھا ہے آدم بتاؤ کیسے جانتے ہو؟ قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت راسي، کہا یا اللہ جب تو نے مجھے تخلیق کیا اور تو نے میرے اندر روح ڈالی، اور پھر رفعت راسی، میں نے جب پہلا سر اٹھایا، راسی اوپر اٹھایا سر، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، اللہ اور پھر محمد رسول اللہ، دونوں نام جڑے ہوئے، اور فرمایا فعلمت، میں جب دیکھا فعلمت، میں جان گیا۔ دیکھو حضرت آدم صرف حضور کا نام دیکھ کر ہی شان پہچان گئے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن کو حضور کا نام دیکھ کر بھی نبی کی شان سمجھنا ہے تو وہ پھر آدم علیہ السلام کا اولاد ہی نہیں لگتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کہلوانا، آدمی کہلانا نہیں، چھوڑ دے کہ جانور اپنے آپ کو کہلوا لے۔ اور جانور بھی تو بڑی چیز ہے، جانوروں نے بھی حضور کی نبوت کی گواہیاں دی ہیں، جانوروں نے دی ہیں، جنات نے دی ہیں، وہ پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے جس کو نبی کا نام سن کر بھی کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یعنی نبی کے ذکر کو روکنے کے بہانے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلاف شرع عمل کرتے ہیں جو لوگ، ہم ان کے جواب دہ نہیں ہیں۔
جو خلاف شرع عمل کرتے ہیں علماء بھی اس کو منع کرتے ہیں کہ یار اس طرح کے کام مت کرو، بھنگڑے مت ڈالو اور جناب گھوڑے مت نچواؤ اور عورتوں کو نہ بیچ میں لے کے آؤ پہاڑیوں پر، یہ کام غلط ہے سارے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جو نبی علیہ السلام کے ذکر کو روکے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ تو رب نے کیا ہے، اب رب ذکر بڑھانا چاہتا ہے اور تو کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی شکر کرو، لوگ اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں، شکر کرو، کوئی بہانے سے چلو لے رہے ہیں بھائی، کوئی جلوس کے چکر میں، کوئی کیک کاٹنے کے بہانے میں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، باوضو ہو کے آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، اچھی حالت میں آتے ہیں، اس خوشی میں کہ ہم اپنے نبی کی آج شان سنیں گے اور سنائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَعَلِمْتُ، یا اللہ میں وہ دیکھ کر جان گیا، أَنَّكَ لَمْ تَدَفُوا إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَىٰ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، یا اللہ میں نے وہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ ضرور تجھے اس نام والے سے محبت ہے، اسی لیے اس کا نام اپنے ساتھ جوڑا ہے، احب الخلق، یا اللہ سب سے زیادہ مخلوق میں تجھے پیارا ہے، اس لیے تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ قال صدقت یا آدم ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر میں اس نام والے کو نہ بناتا، تو نے بالکل سچ کہا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ لوح ہوتے، نہ قلم ہوتے، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، یہ سارا کچھ بنا ہے تو صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہے، حضور کا وجود بھی نہیں ہے، صرف نور مبارک تخلیق ہوا ہے، اور نور بھی کیسے تخلیق ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی توجہ خاص سے اپنے نبی کا نور تخلیق کیا۔ تو یاد رکھیے نبی کے نور اور رب کے نور میں فرق ہے۔ اسی مسجد کی بات ہے، غالباً یہ 2009 کی بات ہے، اس زمانے میں نا پتہ نہیں تھا میرے کو زیادہ، تو ایک بندہ او جی اللہ نے نور تو نور جدا ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نور تو نور جدا ہے، کو کلندری سا بندہ تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، تو میں بھی سوچ میں کہ اچھا لگتا ہے ایسے ہی ہوگا، تو پھر وہ کتابیں پڑھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی توجہ سے نبی کا نور تخلیق کیا۔ تو یار ہم کہتے ہیں نبی کا نور تخلیق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی سے پیدا ہے نہ کوئی رب سے پیدا ہے، اور یار جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، اور جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ گویا کہ ہم میلاد پیدائش کی خوشی ہم یہ منا کر رب کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تو رب ہے اور نبی تیری مخلوق ہے۔ کچھ لوگ جاہل قسم کے نا وہ جی شرک ہوتا ہے، میلاد کرنا شرک ہوتا ہے۔ میلاد کیا شرک ہے بھائی؟ میلاد تو پیدائش کا ذکر ہے، اور پیدائش رب کی بولیے نہیں ہوتی، اللہ پیدائش سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، بچے کو آتی، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ تو پیدا نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں تیرا نبی پیدا ہوا ہے، تیرا نبی پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو نہیں کہا کہ میں بہت بڑا احسان ہوں، لیکن کیا کہا جب نبی کی باری ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کو اپنا رسول دے دیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن شانیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے اور مولوی شانیں چھپائی جا رہا ہے۔ اس کو اس موقع پر دیکھو جی پیدا ہوئے تھے تو انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم، میں کہا تو یہی رٹا لائی رکھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تجھے نہیں یہ یاد آئی؟ یہ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نعمت عظیمہ قرار دیا؟ قد جاءکم برہان من ربکم، سب سے بڑا معجزہ رب نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ نبی کی صورت میں بھیجا ہے، حضور کی ذات خود ایک معجزہ ہے۔ یہ شانیں تمہیں یاد نہ آئی؟ نبی علیہ السلام کے والضحیٰ چہرے کی قسمیں یاد نہ آئی؟ واللیل حضور کی زلفوں کی قسمیں یاد نہ آئی؟ اور یاد آیا تو قل انما انا بشر مثلکم۔ تو یاد رکھیے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے ایک دفعہ جب دیکھا نا تو اس نے کہا جی دنیا میں سب سے زیادہ مجھے نعوذ باللہ جسے نفرت ہے، جو ناپسند ہے، وہ آپ ہے، آپ کا چہرہ۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ناپسند۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر جب صدیق اکبر نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ما رأیت احسن من رسول اللہ، حضور آپ جیسا حسین تو ہے نہیں کوئی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے سچ کہا، ابو جہل کو بھی کہا تم نے سچ کہا، اور صدیق اکبر کو بھی کہا تم نے سچ کہا۔ ماجرا کیا ہے؟ محدثین یہاں پر اس گتھی کو سلجھایا، کہا ہر بندے کے دل کے اندر جو نبی کی محبت ہے نا، جیسی نبی کے لیے خیال ہے اس کو اپنے نبی کی ذات میں وہی چیز نظر آئے گی۔ تو حضور کی شانیں حضور کی پیدائش سے پہلے کی ہیں، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود یہ بات فرمائی، یہ جو عرش کے پلر کے اوپر والی بات ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی اس کے راوی ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی رأیت علی العرش مکتوبا، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات خود اپنی آنکھوں سے وہ پھر ستون دیکھا جس ستون کی بات حضرت آدم نے کی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا مکتوبا، اس پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور نے اضافہ کیا ان باتوں میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، علی ولی اللہ۔ چاروں یاروں کا بھی ذکر کیا حضور نے ساتھ اپنے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان ذو النور ہے، دو نوروں والا ہے، اور علی ولی اللہ، اور علی اللہ کا دوست ہے۔ نبی کی بھی شان بیان ہوئی ہے اور نبی کے یاروں کی بھی بیان ہوئی ہے، تو لوگ آج روکنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی میں یہ کہتا ہوں چل جلوس سے تجھے چڑ ہے، جھنڈوں سے چڑ ہے، نہ کر، نہ لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لائٹنگ لگانا کوئی ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، جو جیسے بھی کرے، کوئی دین سمجھ کے نہیں اس کو کرتے، ہم اس کو اپنی قلبی کیفیت سمجھ کے کرتے ہیں، قلبی کیفیت سمجھ کے۔ اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ حضور نے، یہ بخاری شریف میں واقعہ ہے، ایک شخص تھا وہ کہتا تھا یا اللہ کبھی تو مجھے ملے تو میں تیرے بالوں پہ تیل لگاؤں، تجھے کنگھی کروں۔ حضرت موسیٰ غصے میں چلا، وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ رہنے دے، یہ محبت میں کہہ رہا ہے، یہ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ کبھی مجھے میرے رب سے ملاقات ہو جائے تو میں ایسا کروں۔ اللہ کے رب تو اسے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ولا مثل لہ ولا مثیل، اس کی نہ مثل و مثال کوئی نہیں کائنات میں، لیکن کیا ہے وہ اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ لائٹیں، یہ فانوس اور یہ جھنڈیاں اور یہ صرف محبت کا اظہار ہے، بقایا اس کا کوئی دین کے ساتھ ہم تعلق نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے، یہ 14 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اصل میں مقصود ذکر رسول ہے۔ چلو یار ساڑی نہیں مننی تو تھانوی صاحب نہیں مان لو بھائی، تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جب مصیبت آئے تو ہم حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ نبی مشکل کشا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی کا ذکر مشکل کشا ہے تو نبی کیوں نہ ہوا بھائی؟ حضور کا ذکر، اور یہ میرے پاس موجود ہے کہ دیکھنا چاہیے، میں نے نشان بھی لایا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھانوی صاحب اور یہ قاسم نانوتوی کی نعت شروع میں نے پڑھی، کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ میلاد کے خلاف فتوے دیتا ہے ان دنوں میں۔ ایک اور بھی بڑی بات ہے جی، چلو چونکہ ربیع الاول سے پہلے ان مسئلوں کا پتہ ہونا ضروری ہے تو اس لیے میں عرض کر دوں کہ دیکھیں جی 12 ربیع الاول وفات ہے تو تم لوگ اس کی خوشیاں مناتے ہو، خوشیاں تو غم کر اور دشمن کرتے ہیں کسی کے فوت ہونے پر۔ تو یاد رکھیے خود ہی یہ لوگ محرم میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن سے بعد جو سوگ کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
اور بھائی جو غم تھا وہ صحابہ نے کر لیا، اور اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے محبوب آپ فرما دو جب اللہ کا فضل اور رحمت حاصل ہو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ معزز سامعین، یہ کچھ بہانے ہیں صرف یہ ذکر رسول کو روکنے کی۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی تو نہ چنڈیاں لا نہ کچھ کر، تو اپنے جو آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے نبی کی شانیں بیان کر دو۔ اچھا یہ والا فتویٰ سیرت النبی کانفرنس پڑھنی لگائیں گے، کس نے سیرت النبی کانفرنس کی؟ رائے ایونٹ کا اجتماع کس نے کیا؟ مریدکے کا جہاد کانفرنس کس نے کی ہے؟ کوئی نہیں۔ اس پر کسی کا کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں میلاد دین کا حصہ نہیں ہے، نبی کی شان کی بلندی کے لیے بس۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا مصداق تو بنانا ہے نا کسی چیز کو۔ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں ہر کام سبب سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان 12 ربیع الاول کو چھٹی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر چلو غربا کو کھانا کھلائیں گے، ہم بیٹا چھوٹے بیٹھ جاؤ، کیا مسئلہ ہے، بیٹھو۔ ہم پوری دنیا میں نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کریں گے، حضور علیہ السلام کا نام لیں گے، حضور کی شانیں بیان کریں گے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس لیے چھٹی کرتے ہیں، کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں کرتا۔ چلو یار ایک دن ہی سے کہتے جی دن بھی مقرر کرنا ضروری نہیں، تو میں کہا چل تو 12 نہیں تو 13 کر لے، وہ کر دے صحیح، وہ کہیں تو آؤ بھائی، کہیں پر تو بات اپنی روکو کہ جی یہ دن نہیں مقرر کرنا۔ تو میں کہتا ہوں چل یار تم پیر نہیں تو منگل کو کر لے، جمعرات کو کر لے، تو ربیع الاول میں نہیں ربیع ثانی میں کر لے بھائی۔ یہ کوئی ضروری دن کا محتاج نہیں ہے ذکر رسول، اور دن محتاج ہے ذکر رسول کے لیے۔ حضور کا ذکر دن کا محتاج نہیں ہے، پورا ساری یہ جو اذان ہوتی ہے حضور کی نعت ہی تو ہے، روزانہ 5 ٹائم پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو قرآن سے احادیث مبارکہ سے اب یہاں پر بس ایک واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں دلی کے، شاہ ولی اللہ کا خاندان مشہور ہے۔ یہ شاہ عبد الرحیم اسی کی نسل میں سے وہ خناس خبیث اسماعیل دہلوی نکلا، جس سے یہ نسل وہابیہ یہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں چلی ہے۔ اس سے پہلے وہابی کوئی نہیں تھا، یہ پہلا آدمی تھا شاہ اسماعیل دہلوی جو یہاں پر آیا ہے اور اس نے وہابیزم کا فتنہ شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں سب سنی تھے، سب میلاد کرنے والے، سب اصالِ ثواب کرنے والے، سب حضور کا ذکر کرنے والے تھے اس زمانے میں۔ آج سے 200-250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ہر سال میرا معمول تھا کہ میں شہر سے علماء کو بلاتا اور علماء کو بلا کر نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کی محفل ہم سجاتے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے، نعت پڑھتے، اور سب سے بہترین کھانا پورے دلی میں فرمایا وہ ہم اپنے گھر میں علماء کو کھلایا کرتے تھے۔ سب سے بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کا کھانا، شاہانہ کھانا ان کو کھلاتے تھے۔ کہہ رہے ایک سال بڑے حالات تنگ ہو گئے، تو میں نے سوچا یار اس سال تو حضور کا ذکر نہیں کر پائیں گے۔ اس زمانے میں شکر ہے نعت خوان نہیں گیا حضور، لاکھ روپیہ لینے والے، 50 ہزار لینے والے، ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ اس زمانے میں وہ جو پہلے انہوں نے میلاد کیے وہ بھی نہ کر پاتے شاید۔ اس لیے یہ رسمی جو نعت خوان ہیں، ان کو نعت خوان نہیں، میں ان کو نعت خور کہتا ہوں، نعت خور ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ایک نعت پڑھوائیں جو عشق کے اندر ڈوب کے پڑھے، اور علماء سے نبی علیہ السلام کی شانیں سنیں۔
یقین مانے پوری پوری کتابیں پڑھی ہیں. یہ ابھی میں نے اتنے والے نہیں دیے, ایک پوری جلد حضور کی ولادت کے اوپر ہے, پوری جلد عربی میں. کسی بریلوی نے بھی نہیں لکھی بھائی, یہ اعلیٰ حضرت بریلوی سے 400 سال پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہے, 400 سال پرانے بزرگ. تو آپ رسمی قسم کے جو درباری قسم کے نعت خوان ہیں, جو بڑے فینسی قسم کے نعت خوان بن کے آتے ہیں, ان کو مت بلائیں اپنے پروگراموں پہ. کسی عالم دین کو بلائیں, اس سے حضور کی شان سنیں اور اس عالم دین کی آپ خدمت کریں, چاہے گھر کے 4 دیواری میں کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا جب اکٹھا کرنا ہے. اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, بھائی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے, یہ کمکمے نہیں دیکھے جاتے. تو اگر کوئی کر سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق تو اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت شاہانہ خرچہ کرے تو میلاد کرے گا. یہ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں 1 سال نہیں کیا, بس بچوں کو بلایا, صلاۃ و سلام پڑھا اور اس کے بعد دعائے خیر کی اور بنے ہوئے چنے لے کر بچوں کو تقسیم کر دیے. اور دل میں اب یہ خواہش ہے یار اس دفعہ تو کر نہیں پائے, پچھلی دفعہ تو بڑا خرچہ کیا تھا, اس سے پچھلے سالوں ایک معمول تھا, اس دفعہ نہ کسی کو بلایا, وہ بھی کیا. پھر رات کو سویا کہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. میں عبد الرحیم تم نے جو میلاد کی ہے, یہ دیکھو حضور نے ہاتھ ایسے فرمایا تمہارے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے ہیں. اس بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دل کیسا ہے, کتنی خلوص سے کر رہا ہے. وہاں پر بڑے بڑے کمکمے نہیں دیکھے جاتے, ہر کمکمے لگا کر بھی قلبی ذوق وہ نہ ہو تو قبول نہیں ہے. اور ایک آخری بات کہوں گا, ہمارے محدثین نے مجربات میں یہ بات لکھی ہے, تجربہ ہو چکے ہیں اس بات پر. وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں, جس محلے میں, جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر, حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو گیا نا, پیدائش, اس کو کہتے ہیں مولود, حضور کا مولود بیان ہوا, صرف پیدائش حضور کی کیسے ہوئی تھی اتنا بیان ہو جائے. فرمایا 1 سال تک, کتنا 1 سال تک فرمایا اس گھر میں, اس محلے میں, اس علاقے میں, فرمایا نہ کوئی وبائی مرض آئے گا, نہ کوئی مصیبت آئے گی. اگر چاہتے ہو مصیبتوں سے بچنا تو اپنے نبی کے ذکر کو عام کرو. گھر میں 4 بندوں کو بلا لو یار, اپنی جیب کے مطابق. ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا حساب کتاب کرو. جو مالدار ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا. جتنا خرچ کریں, یہ تو حضور کا یہی احسان کم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول کیا ہوا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہے. ہم اس احسان کا بدلہ بھی پوری زندگی بھی میلاد کرتے رہیں, شان رسول بیان کرتے رہیں, نہیں ادا کر سکتے. تو اس لیے کوشش کیجئے آپ تمام لوگ شریعت مطہرہ کے مطابق علماء سے مشاورت کر کے کہ کس انداز سے میلاد ہونا چاہیے, آپ اس کے مطابق کریے. انشاءاللہ ہمارے بھی اس مسجد میں 12 ربیع الاول کو شام کو بعد